آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ UGC نے جعلی یونیورسٹیوں کے خلاف جاری کی وارننگ۔ نائب صدر جمہوریہ نے ہومیوپیتھی کے عالم دن کے موقع پر سائنس کنونشن کا کیا افتتاح۔ اور ہندوستانی نژاد امریکی CR راؤ کو شماریات میں بین الاقوامی انعام۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ جیسے جیسے کالجوں میں داخلے کا موسم قریب آ رہا ہے، یونیورسٹی گرانٹس کمیشن طلباء کو ہندوستان میں کام کرنے والے جعلی اور غیر تسلیم شدہ تعلیمی اداروں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ ہندوستانی طلباء کے لیے جاری کردہ مشترکہ ایڈوائزری میں آل انڈیا کونسل فار ٹیکنیکل ایجوکیشن اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے کہا کہ ہندوستانی طلباء کو پاکستان کے کسی بھی کالج یا تعلیمی ادارے میں داخلہ نہیں لینا چاہیے۔ UGC کے مطابق کوئی بھی ہندوستانی طالب علم جو پاکستان کے کسی بھی تکنیکی اور اعلیٰ تعلیمی ادارے سے کورسز کر رہے ہیں، وہ ہندوستان میں مزید اعلیٰ تعلیم اور ملازمت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ UGC نے طلباء کو ملک میں کام کرنے والے غیر تسلیم شدہ یا فرضی اداروں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں UGC نے ملک میں ایسے 27 فرضی اعلیٰ تعلیمی اداروں کی نشاندہی کی ہے۔ ملک بھر کے طلباء سے کہا گیا ہے کہ وہ ایسے تعلیمی اداروں سے ہوشیار رہیں جو UGC ایکٹ کے مطابق قائم نہیں ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر نے نئی دہلی میں ہومیوپیتھی کے عالم دن کے موقع پر ایک سائنس کنونشن کا افتتاح کیا۔ وزارت آیوش کے تحت ہومیوپیتھی کے شعبے میں تحقیق سے متعلق مرکزی کونسل نے اس کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔ جگدیپ دھنکر نے اس موقع پر جسم کی صحت مندی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر جسم بیمار ہے تو ہنر، ملکہ، قابلیت سب بے معنی ہیں۔ آپ صحت مند ہونے پر ہی قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ انہوں نے کووڈ سے نمٹنے میں ہومیوپیتھی کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہومیوپیتھی نے اس وبائی مرض سے نمٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو دنیا کے فارمیسی کہا جاتا ہے اور اس کا سہرا ہندوستان کے معیار، یقین اور عزم کو جاتا ہے۔ آپ سوستھ نہیں رہیں گے تو کوشل، پرتیبھا، یوگیتا یہ آپ کا ارجت دھن سمرتھین ہے۔ راشٹر نرمان میں یوگدان دینے کے لیے بھی دیش کا سوستھ ہونا ضروری ہے۔ ہومیوپیتھی ایز اے فارم آف ٹریٹمنٹ ہیز اے ریچ ہسٹری اسپیننگ اوور 2 centuries. The World Health Organization acknowledges homeopathy as the second largest and fastest growing system of medicine. کلیمپوڈی رادھا کرشن راؤ ایک ممتاز ہندوستانی نژاد امریکی ریاضی داں ہیں جنہیں سال 2023 کا شماریات میں بین الاقوامی انعام سے نوازا جائے گا، جو کہ اس شعبے میں نوبل انعام کے برابر ہے۔ یہ انعام انہیں ان کے 75 سال قبل شماریاتی سوچ میں انقلاب برپا کرنے والے یادگار تحقیقی کام پر دیا جا رہا ہے۔ رادھا کرشن راؤ کو $80,000 پر مشتمل یہ ایوارڈ بین الاقوامی شماریاتی انسٹیٹیوٹ میں عالمی شماریات کانگریس جولائی 2023 میں کینیڈا میں عطا کیا جائے گا۔ رادھا کرشن راؤ کا تعلق کرناٹک سے ہے۔ وہ فی الحال پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ایمریٹس اور بفیلو یونیورسٹی میں ریسرچ پروفیسر ہیں۔ انہیں ہندوستانی حکومت کی جانب سے 1968 میں پدم بھوشن اور 2001 میں پدم وبھوشن سے بھی نوازا گیا ہے۔ اتر پردیش محکمہ تعلیم کے افسران نے کہا ہے کہ ریاست میں سنسکرت کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ریاستی حکومت نے 10 نئے سرکاری سنسکرت سیکنڈری اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جن 10 اضلاع میں یہ اسکول شروع ہونے والے ہیں ان میں وارانسی، رائے بریلی، سہارنپور، مظفر نگر، مراد آباد، شاملی، جالون، ایٹا، امیٹھی اور ہردوئی شامل ہیں۔ اس وقت پوری ریاست میں صرف ایک سرکاری سنسکرت سیکنڈری اور ایک سرکاری سنسکرت ڈگری کالج کام کر رہے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سنسکرت اسکولوں کے اثاثوں کی تخلیق کے لیے ریاستی حکومت نے سال 2023-24 کے بجٹ میں 100 کروڑ روپے کا انتظام کیا ہے۔ دہلی کے تعلیمی نظام کے وژن کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر تعلیم آتشی نے کہا کہ اچھے شہری بنانا بچوں کے صرف اچھے نمبرات حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے۔ وزیر تعلیم اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے زیر اہتمام اساتذہ کے لیے 5 روزہ تربیتی پروگرام کے اختتامی نشست سے گفتگو کر رہی تھیں۔ اس ورکشاپ میں 5000 سے زائد سرکاری اساتذہ نے شرکت کی۔ وزیر تعلیم نے کہا کہ موجودہ اسکولوں کی تعلیم مضامین کے مواد کو پڑھانے پر ترجیح دیتی ہے اور اس طرح طالب علموں کو زندگی کی مہارتوں سے آراستہ کرنے کے بجائے بہتر پیشہ ور افراد پیدا کرتی ہے۔ لیکن شاذ و نادر ہی ایسی مہارتوں پر توجہ دی جاتی ہے
جن کی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے۔ بہار کی کابینہ نے بہار اسٹیٹ اسکول ٹیچرز رولز 2023 کو منظوری دی ہے اور اب ریاستی حکومت سرکاری اسکولوں میں اساتذہ کی بھرتی کے لیے ایک الگ کمیشن قائم کرے گی۔ ریاستی حکومت نے اپنے ملازمین اور پینشنرز کے مہنگائی الاؤنس میں 4% اضافے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی صدارت میں وزراء کی کونسل کی میٹنگ کے بعد کابینہ سیکریٹریٹ محکمہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری ایس سدھارتھ نے بتایا کہ بہار اسٹیٹ اسکول ٹیچرز کی تقرری، تبادلے، تادیبی کارروائی اور سروس کنڈیشن رولز 2023 کو منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے اصول کے تحت حکومت کمیشن کے ذریعے اساتذہ کی تقرری کرے گی۔ ریاستی محکمہ تعلیم کے ایک سینئر افسر کے مطابق اب نظر ثانی شدہ رہنما خطوط کی بنیاد پر پرائمری سے سینئر سیکنڈری کی سطح تک تقریباً 1.5 لاکھ اساتذہ کی تقرری کی جائے گی۔ دہلی کی وزیر تعلیم آتشی نے حکام کو نجی اسکولوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کی ہدایت دی جو مبینہ طور پر طلبہ کے والدین کو خصوصی دکانداروں سے مہنگی کتابیں اور یونیفارم خریدنے پر مجبور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے کتابوں اور یونیفارمز کے حوالے سے محکمہ تعلیم کی ہدایات کی خلاف ورزی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسے اسکولوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پرائیویٹ اسکولوں کو قواعد کے مطابق کتابوں، یونیفارمز اور دیگر مطالعاتی مواد کی جماعت وار فہرست اسکول کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنی ہوگی۔ ضابطے میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی نجی اسکول کم از کم 3 سال تک اسکول ڈریس کا رنگ، ڈیزائن اور دیگر چیزیں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے اعلان کیا ہے کہ آن لائن پروگراموں کے لیے دسمبر کے ٹرم اینڈ ایگزامینیشن کا انعقاد 23 اپریل کو ہوگا۔ اس سے پہلے یہ امتحان 14 اپریل کو ہونا تھا۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دیگر تمام امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ جن طلباء نے اپنے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ نہیں کیے ہیں وہ سرکاری ویب سائٹ سے ایڈمٹ کارڈز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ UGC نے جعلی یونیورسٹیوں کے خلاف جاری کی وارننگ۔ نائب صدر جمہوریہ نے ہومیوپیتھی کے عالم دن کے موقع پر سائنس کنونشن کا کیا افتتاح، اور ہندوستانی نژاد امریکی CR راؤ کو شماریات میں بین الاقوامی انعام۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔